بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد شفیق، ایم اے انگلش پارٹ 1 کے پیپر نمبر 3 پروز کے اندر ہمارا ایک پروز رائٹر ہے جس کا نام ہے برنل رسل۔ اس کے کچھ ایسیز سیلیبس میں انکلوڈڈ ہیں اور اس کے تمام ایسیز جو ہیں وہ عقل، دانائی اور دانش سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک ایسے ہے اس فنکشنز آف آ ٹیچر، یعنی استاد کے امور، استاد کے فرائض اور استاد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کے اوپر اس نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ تو وہ مضمون جو ہے اس کی میں تفصیل آپ سے آج اردو کی زبان میں شیئر کروں گا۔ اور بہت سے بچوں نے بھی کہا ہے کہ سر ذرا اردو میں یعنی تفصیل کا پتہ چل جاتا ہے، واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، تو ہمیں معلومات ملنے سے کویسچن کو پریپیئر کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے استاد کے امور یعنی فنکشنز آف ٹیچر برنل رسل کا ایک پروز کا پیپر نمبر 3 جو ایم اے انگلش پارٹ 1 میں ہے اس کو آج سلیکٹ کیا ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس مضمون میں فنکشن آف اے ٹیچر میں یہ بتاؤں گا کہ 1 صدی پہلے استاد کا پیشہ جو تھا اس کی کیا اہمیت تھی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریاست اور بیوروکریٹ کے انڈر جب ایک استاد کام کرتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے اور وہ کیا پڑھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی بتاؤں گا کہ جب ریاست اور بیوروکریٹ کے انڈر ایک استاد کو پڑھانا پڑتا ہے تو ذہنی مریض طلباء کے روپ میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کی جائے گی۔ اندھے عقائد اور ایسے اصول جو معاشرے کے لیے بالکل بیکار ہوتے ہیں ان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے اس سارے مضامین کے اندر۔ پھر اساتذہ کرام جو ہیں وہ مادہ پرستی میں کس حد تک شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو آزادی نہیں ہوتی پڑھانے کی ان چیزوں کو، ان اصولوں کو اور عقائد کو جو ان کی نظر میں درست ہوتے ہیں اور معاشرے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ ایسی ہی اور بہت سی چیزیں جو استاد کے بارے میں، جیسے تعلیم جو ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، تعلیم کیوں دی جاتی ہے، تعلیم کیوں اہم ہے، استاد کے اہم وظائف کیا ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں، اور تعلیم میں کن معاملات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور کن معاملات سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے۔ ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی ایک یعنی گراؤنڈ میں آتا ہے تو استاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کی ذہنی، جسمانی اور جو جذباتی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے اندر بے رحم جذبات ہوتے ہیں، اس کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آئے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم اس کے مضمون کی جو ہے تفصیل، فنکشن آف اے ٹیچر کو دیکھتے ہیں۔ 1 صدی پہلے جو معلم یعنی استاد کا جو پیشہ تھا وہ بالکل بڑا چھوٹا تھا لیکن بہت ہی پیشہ ورانہ اور مہارت والا سمجھا جاتا تھا، مگر اب یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ایک اہم پیشہ بن چکا ہوا ہے۔ معلم کا پیشہ یعنی استاد کا پیشہ ماضی میں بہت سی امین روایات کا امین سمجھا جاتا تھا، مگر ایک استاد کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں دے آر انٹائرلی چینج ان دس ماڈرن ورلڈ۔ کیوں بدل گئی ہیں اس سے بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب ایک استاد سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ جو بہتر ہے وہ بچوں کو پڑھائے، بلکہ اسے جو نوکری دینے والے ہوتے ہیں یا ریاست ہوتی ہے یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی منشا کے مطابق پڑھانا پڑتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ریاست اتنا اختیار نہیں رکھتی تھی کہ معلم یا استاد کی جو نوکری تھی اس کے اندر وہ کسی قسم کی مداخلت کر سکے، مگر اب معاملہ یہ ہے کہ استاد کو، معلم کو بیوروکریٹ کے حکم کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ بیوروکریٹ کہتے ہیں یہ جو سی ایس ایس کی ڈگری لے کے آتے ہیں یا سی ایس ایس کر کے آتے ہیں ان کو بیوروکریٹس کہتے ہیں۔ ریاست کے کنٹرول میں جب تعلیم چلی جاتی ہے تو اس وقت پھر تعلیمی اداروں سے نہ سوچنے سمجھنے والے ذہنی مریض پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج ایشین کنٹریز میں اگر ہم دور نہ جائیں، پاکستان کو دیکھ لیں تو ریاست اور بیوروکریٹ کے کنٹرول میں جو تعلیم ہے اس میں نہ سوچنے والے ذہنی مریض پیدا کیے جا رہے ہیں جن کا معاشرے میں عملی طور پہ کوئی بھی رول نہیں ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے جو استاد ہے وہ بھی ایک ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو حکومت یا ریاست یا بیوروکریٹ اس کے لیے تراشتا ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو تعلیم کا مقصد تو مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، تعلیم کو بالکل بیکار بنا دیا جاتا ہے۔
جو صرف بین الاقوامی طور پر یا بین الاقوامی ثقافت کا اعلیٰ کار بھی بن جاتی ہے، جیسے وہاں سے حکم آتا ہے ویسے وہ چیز پڑھا دی جاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی طور پر بچہ آزاد ہو، وہ کھلے عام سوچ سکے، اپنا مشاہدہ کرنے میں آزاد ہو، اپنی رائے دینے میں آزاد ہو۔ لکھنا اور پڑھ لینا یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے، یہ صلاحیت تو ایک استاد نے طلباء میں دینی ہی ہوتی ہے، مگر یہ استاد کے انتہائی کم رسپانسبلٹیز میں آنے والا کام ہے کہ بچے کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دے۔ ایک استاد کا سب سے اہم فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ان اصولوں اور ان عقائد کی شمع جلائے اس کے اندر، اس کی تعلیم دے جو استاد کے مطابق دانش مندی اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا بھر کے ایک بہت بڑے خطے میں اساتذہ کو مجبور کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے کہ وہ ان اندھے عقائد اور اصولوں کو بچوں کو پڑھائیں جس کے لیے ریاست اور بیوروکریٹس ان کو مجبور کرتے ہیں۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک صحرا ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استاد کا اصل کام ایک ایجنٹ بننا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ تعلیم کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور کسی بھی استاد کو جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، سیاسی پارٹی نمبر 1 2 3 کسی کے ساتھ اس کی کشمکش میں یا اس کے ساتھ اس کا لنک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر طلباء میں غیر جانبدارانہ تفتیش کا جذبہ پیدا کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، کسی بھی متنازع سوالات کے متعلق اس کا نقطہ نظر جو ہے طلباء کا مکمل طور پر سوال کی نوعیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اساتذہ کو تہذیب و تمدن کے محافظ کے طور پر عمل کرنا چاہیے۔ The teachers should act upon as a guardian of a civilization and culture۔ یہ بھی ایک اس میں آنے والی ایک ضروری چیز کے طور پر بتایا جانا بہت ضروری تھا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ اور آتا ہے کہ ذہنی ثقافت کو پھیلانے کے لیے استاد کا کیا رول ہوتا ہے، رسم و رواج کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا کیا رول ہوتا ہے۔ ایک سچے اور پکے استاد کو مادیت سے ماورا ہونا چاہیے، اپنے جذبات پر ایک استاد کو قابو پا لینا چاہیے، اور شاگردوں میں یہ ہے وہ اس مضمون کا سب سے اہم کام جو کہ رسل نے ڈسکس کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شاگردوں میں استاد کو چاہیے کہ رحم دلانہ یعنی مکمل طور پر مرسیفل فیلنگز جو ہیں that must be encouraged in the students، اور طلباء کے اندر جو ظالمانہ اور بے رحم جذبات پیدا ہوتے ہیں، اساتذہ کو ضرورت ہے کہ ان توانائی کو، ایسے جذبات کی، بے رحم اور ظالمانہ جذبات کی جو توانائی ہوتی ہے، اس کو پازیٹیو ڈائریکشنز پہ لے جائے کسی نہ کسی صورت میں۔ اور اگر استاد ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تعلیم کا مقصد تو مکمل طور پر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اساتذہ کے کچھ اور بھی فرائض جس کو ہم اگر غور کریں تو اساتذہ کرام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بچوں کو صرف تعلیمی میدان میں جو ان کے امتحانات کی تیاری ہے اس کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے کہ وہ امتحانات کی تیاری کریں اور اس کے مطابق چلیں اور صرف امتحانات پہ ہی فوکس کریں۔ طلباء کی سوچ اور ان کی تفتیش جو ہے، انویسٹیگیٹ کرنا، ریسرچ کرنا، اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو طلباء میں جو سب سے بڑھ کے ہے وہ بردباری پیدا کرنی چاہیے، جو کہ جمہوریت کی بقا کے لیے اور معاشروں کو توازن میں رکھنے کے لیے انتہا درجے کا ضروری ہے۔ کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت اساتذہ کرام کو اپنی مرضی سے ہونی چاہیے، جو کہ ماڈرن دور میں بالکل ایسا نہیں ہے، جسی وجہ سے ہم معاشروں میں عدم برداشت اور جو ناانصافی ہے وہ کثرت سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب ضرورت آخر پہ ہمیں جس بات کی ہے وہ ہے کہ کسی بیرونی طاقت کے زیر اثر بھی جو ہے ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیرونی طاقتیں اپنی ثقافت اور تہذیب کے مطابق رہنمائی کرتی ہیں، جبکہ جس معاشرے کلچر، تہذیب و تمدن کا آپ حصہ ہوتے ہیں اس میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے مطابق اس کو لے کے چلیں۔ فنکشن آف ٹیچرز، اساتذہ کی ذمہ داریاں، ان کے عمل اور ان کے فرائض پر برڈلر رسل کا یہ والا مضمون
انتہائی اہم ہے۔ دور جدید میں صورتحال انتہائی پتھیٹک ہے، بہت غمناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ اساتذہ کرام جو ہیں بدقسمتی کے ساتھ مادہ پرستی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے اندر ان کے روابط ہیں۔ جتنی بھی اساتذہ کرام کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سیاسی بھرتیوں کے طور پر ہوتی ہیں، اور اساتذہ کرام کو جو ریاست کے اور بیوروکریٹس کے حوالے سے جو سیلیبس دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے، وہ بھی انتہائی اس نوعیت کا ہے کہ جس کے اندر ہمیں بہت سی تقسیم نظر آتی ہے کہ معاشرے میں 3 طبقوں کے اندر جو سب سے لوور طبقہ ہوتا ہے اس کی تعلیم اور طرح سے ہے، پھر اس کے بعد جو مڈل کلاس آ جاتی ہے اس کو تعلیم اور طرح سے دی جاتی ہے، اور امیروں کی تعلیم بالکل اور ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام معاملات برل رسل نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں بتائے ہیں کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری اس طرح سے پوری کریں کہ اپنے بچوں کے اندر، اپنے طلباء کے اندر جو ان کی گراؤنڈ میں آتے ہیں ان کے اندر ظالمانہ اور بے رحم، خاص طور پر یہ دیز آر ویری امپورٹنٹ ورڈز، کہ جو ان کے اندر ظالمانہ اور بے رحم جذبات ہوتے ہیں ان کی جو توانائی ہے اس کو وہ مثبت طور پر بردباری، برداشت اور رواداری، تفتیش اور ان اصولوں اور عقائد کے اوپر اس کو لے کے چلے جس سے معاشرے اپنی نشو و نما کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مغربی معاشرے، ویسٹرن سوسائٹیز جس سے ہم لوگ ایشین سوسائٹیز بہت حد تک متاثر بھی ہیں، اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اس کی نقل بھی کرتے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں، بلکہ بہت حد تک ہم ان کی نقل کر بھی چکے ہیں۔ وہ کیوں ہے کہ وہاں پہ استاد کو اور طالب علم کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ آج کے لیے صرف اتنا صحیح۔ انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ان نیکسٹ ویڈیو۔ میرے چینل پہ جو اسٹوڈنٹس اور آڈینس نیو ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک بھی کریں اور اپنے فیلو سے شیئر بھی کریں، اور خاص طور پہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ